سلام ویورز، آج کی ویڈیو میں ہم نے جو ٹاپک چنا ہے آپ کو پتہ ہے، تھمبنیل میں بھی لکھا ہوا ہے ٹاپک. اور ٹاپک کو شروع کرنے سے پہلے ایک میری ریکویسٹ ہے کہ مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ لوگ پوری ویڈیوز دیکھتے ہیں، اینڈ تک دیکھتے ہیں. یہ بھی مجھے پتہ چلتا ہے کہ آپ لوگ ایک لفظ سن رہے ہیں اور اس کے بعد آپ کمنٹ میں بھی جو مینشن کرتے ہیں، تو مجھے اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ بات پہنچ رہی ہے اور آپ لوگ شوق کے ساتھ سن رہے ہیں. لیکن ایک جو مسئلہ مجھے ہو رہا ہے وہ یہ ہو رہا ہے کہ آپ لوگ ویڈیوز دیکھ کے سبسکرائب نہیں کر رہے. تو پلیز سبسکرائب کیجئے چینل کو اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہمیں سپورٹ ہو، کیونکہ بہت سے موضوعات ہیں، بہت ساری باتیں آپ لوگوں سے کرنی ہیں. تو اس طرح اگر سپورٹ رہے گی تو وہ پتہ بھی چلتا رہے گا اور کام کرنے میں اور مزہ آئے گا، چیزیں لانے میں. تو اس لیے آپ سے گزارش ہے، ریکویسٹ ہے میری کہ سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ اسی طرح کا اور کنٹینٹ آپ تک پہنچتا رہے. تو اب ویڈیو کی طرف آتے ہیں. ویڈیو کا ٹاپک بہت ہی ڈیفرنٹ ہے. آپ لوگ تو خیر ایسی کامن بات ہے، کوئی ایسی نئی بات نہیں ہے، لیکن کچھ چیزیں ہیں، کچھ باتیں ہیں جو اس ٹاپک میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں. وہ یہ کہ دنیا مکمل نہیں ہے. کچھ بھی کر لو، کچھ بھی آپ اس دنیا میں حاصل کر لو، کچھ مکمل ہوتا نظر نہیں آتا. کوئی بڑی سے بڑی چیز آپ کو مل جائے، کوئی بڑی سے بڑی خوشی آپ کو مل جائے، لیکن دنیا مکمل ہوتی نظر نہیں آتی. اور انسان بھی خوش نہیں ہوتا، یعنی کوئی بھی ایسا دن بھی آ جائے نا، ایک حد تک خوش ہوتا ہے. تو وجہ یہ کہ اس کی مینوفیکچرنگ میں اور جو اس دنیا کو سمجھانے آئے تھے ان کی باتوں میں، ان کے اقوال میں، ہمیں جا بجا ہر جگہ ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ وہ بھی یہ کہتے رہے کہ دنیا ناقص ہے، یہ مکمل نہیں ہے، اس میں عیب ہے، یہ دنا ہے. اور علامہ ڈاکٹر ضمیر اختر نقوی دنیا لفظ کی جو تعریف پیش کرتے تھے ائمہ کے حوالے سے، تو آپ بھی یہ کہتے تھے اس کا نام دنیا ہے، دنا یعنی سب سے حقیر جگہ. تو اب یہ سب سے حقیر جگہ اور وہاں ہم لوگ آ گئے. اور اللہ کا عدل یہ تھا کہ جب ہمیں وہاں پہ بھیجا تو معصومین کو بھی بھیجا، کیونکہ اس نے ہمیں بھیجا تھا اور وہ اپنی کسی مخلوق پہ ظلم نہیں کرتا. تو اس نے اپنے عدل کو مکمل کرنے کے لیے معصومین کو، شہزادی فاطمہ الزہرا کو بھی اسی زمین پہ بھیجا، کیونکہ ہم لوگ آئے تھے. اور اس نے اپنا عدل مکمل کیا ان ہستیوں کو بھی بھیج کے کہ جو چیز تم فیس کرو گے اس سے زیادہ وہ فیس کریں گے. جو چیز تمہارے سامنے آئے گی، تمہارے حصے میں آئے گی، اس سے زیادہ شدت سے وہ ان کے حصے میں آئے گی. اور تم ان کو دیکھنا کہ وہ کیسے ڈیلنگ کر رہے ہیں، وہ کیسے چیزوں سے انٹریکٹ ہو رہے ہیں، کیا ان کا رسپانس ہے چیزوں کو لے کے. اور ایک بہت ہی انٹرسٹنگ اسپیچ ہے، یوٹیوب پہ آپ دیکھ سکتے ہیں، میں نے دیکھی تھی. اس پہ ویڈیو کریں گے ہم تو اور اس پہ ڈیٹیل میں بات کریں گے کہ ایک بہت انگریز ایک فلاسفر ہے، اس نے اسپیچ دی ہے مولا علی کے خطبہ شکشقیہ پہ، یعنی جو نہج البلاغہ میں مولا علی کے جو خطبوں کی جو کتاب ہے، جس میں مولا علی کے خطبے سید رضی اللہ مقاموں نے جمع کیے، تو اس میں ایک خطبہ شکشقیہ بہت مشہور خطبہ ہے، بہت سے لوگ جانتے ہیں جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں. تو اس نے اس پہ تقریر کی ہے، اسپیچ دی ہے انگلش میں، اور وہ کہتا ہے کہ میں علی جیسے شخص کو یہ دیکھ رہا ہوں کہ اتنا بہادر شخص جس نے اتنی جنگیں لڑی ہوں، اتنی بہادر ہستی کہ تلوار جس کے ہاتھ میں ہو اور پھر فتح اس کے دوسرے ہاتھ میں ہوتی تھی. تو ایسی شخصیت جس میں اتنا جلال اور اتنی ہیبت جس شخصیت کی ہو دوسرے مقام پہ، کہ جب اس پہ سوسائٹی کے پریشر اور جو معاشرتی حالات جن کا سامنا ہر شخص کو ہوتا ہے، لیکن مولا کو جس حد تک سامنا ہوا وہ آپ لوگ جانتے ہیں. اور وہ کیسے مولا علی کے لیے 25 سال تھے برداشت کے، صبر کے. تو وہ یہاں پہ کہتا ہے کہ میں حیران ہوں کہ علی نے کس طرح اس وقت میں بیہیو کیا. اور جو مولا علی کے اس میں جملے ہیں وہ بھی بہت ہی عجوبہ ہیں، یعنی وہ ایک حیرت انگیز الفاظ ہیں جن کو آپ پڑھ کے حیرت میں آئیں گے کہ مولا علی کس طرح بتا رہے ہیں. یعنی ایک بہادر آدمی، ایک طاقتور شخص، ایک فاتح، ایک واریر، وہ جب اس طرح کی سچویشن میں آتا ہے، کیونکہ میدان میں جا کے لڑنا، تلوار چلانا، مار دینا، کاٹ دینا، یہ ایک الگ معاملہ ہے. اور جو سوسائٹی کا، انوائرمنٹ کا جو ایک دباؤ ہوتا ہے اور ایک سوشل ایشوز جو ہوتے ہیں، اس میں ڈیل کرنا اور اس میں پرفارم کرنا، اور پھر کس طرح گفتگو کرنی ہے اور کس طرح کے لوگ آپ کے ارد گرد ہیں جس میں آپ کو پتہ بھی نہیں چل رہا کہ کون کس کا بندہ ہے اور کون کہاں جا کے کیا بول دے. تو ایسے میں گفتگو کرنا، ایسے میں بات کرنا اور پھر اس کو جھیلنا اور صبر کے ساتھ سالوں گزار دینا. تو وہ اس چیز پر حیران ہے مولا علی کی کہ مولا علی جیسے بہادر نے یہ 25 سال کیسے گزارے. اور اس میں جو اس 25 سال کے بعد، کیونکہ یہ خطبے جو ہیں یہ کوفے کے خطبے ہیں جو نہج البلاغہ میں ہیں موسٹلی، تو وہ خطبہ بھی کوفے کا ہے، یعنی وہ 25 سال گزر چکے. اب مولا علی بتا رہے ہیں کہ میں نے کیسا فیل کیا. تو وہ جو فیلنگ مولا علی نے اس خطبے میں بتائی ہے وہ سننے والی ہے، وہ آپ خطبہ پڑھ سکتے ہیں، وہ انٹرنیٹ پہ بھی موجود ہے. اور اگر آپ کے گھر میں نہج البلاغہ تو آپ اس میں بھی پڑھیں، آپ کو حیرانی ہوگی کہ کس طرح مولا علی بتا رہے ہیں کہ وہ 25 ایئرز میں نے کیسے گزارے اور میرے پاس چوائسیز کیا تھیں، یعنی میں کن کن چیزوں میں چن سکتا تھا.
اور ایک جملہ اس خطبے سے میں آپ کو سناتا چلوں کہ مولا علی نے کہا کہ وہ وقت ایسا تھا کہ میرے آنکھ میں ایک پھانس چبھ رہی تھی جس کو میں نکال نہیں سکتا تھا۔ تو اب آپ اس جملے سے، کیونکہ جنہوں نے نہج البلاغہ کی تشریح لکھی انہوں نے کہا عربی کا کمال تھا علی کے خطبے، یعنی مولا علی کی وجہ سے عربی کو فروغ ملا، عربی کی گرامر ترتیب پائی اور زبان میں وسعت پیدا ہوئی۔ تو یہ جو جملہ مولا علی نے کہا ہے نا کہ ایک ایسا کنکر، ایک ایسی پھانس تھی میری آنکھ میں جس کو میں نکال نہیں سکتا تھا اور مجھے اس کا درد برداشت کرنا تھا۔ اور اب آپ دیکھیں آنکھ میں کوئی مسئلہ ہو جائے، آنکھ میں کچھ بھی کنکر یا کوئی بھی ایسی چیز چلی جائے، وہ آدمی برداشت نہیں کر پاتا، وہ فوراً آنکھ دھوتا ہے۔ آنکھ کی تکلیف سب سے زیادہ باریک ہوتی ہے، لیکن وہ ایسی ہوتی ہے کہ دیر تک آپ کو اس کی جلن آنکھوں میں محسوس ہوتی ہے۔ تو یہی بات مولا علی نے کہی اسی خطبے میں، جس کو اس انگریز دان نے اپنی ایک تقریر میں دہرایا۔ اس کا لنک میں آپ کو پرووائڈ کر دوں گا، لیکن جب اس پہ پوری ویڈیو بناؤں گا انشاءاللہ تو پھر میں آپ کو اس کا لنک بھی دوں گا، اور اس کے علاوہ بھی بہت سی اسپیچز جو ہوئی نہج البلاغہ کانفرنس کے اوپر، تو اس پہ بھی بات کریں گے۔ تو ابھی میرے پاس کتاب ہے پپا کی، علامہ جاوید جعفری کی، اقوال کے حوالے سے جو پپا کی مشہور کتاب، مشہور کام ہے پپا کا، حکمت بو تراب، جو غرور الحکم سے پپا نے اقوال مولا علی کے ترجمہ کیے۔ اور اس کتاب کے اقوال میں سب سے جو دلچسپ چیز ہے وہ یہ کہ پپا نے اس میں اعراب لگا دیے، یعنی عربی میں قرآن کی آیات میں تو آپ کو اعراب مل جاتے ہیں، اعراب آپ پڑھ لیتے ہیں، الف مضمرہ اور پیش یہ سب آپ پڑھ لیتے ہیں، لیکن اقوال میں احادیث کی جب آپ کتابیں دیکھیں گے تو اس میں اعراب نہیں لگے ہوئے ہوتے، اور خصوصاً اقوال کی کتابوں میں۔ تو پپا کا کارنامہ یہ ہوا اس میں کہ پپا نے اس میں زیر زبر پیش لگا دیے، تو آپ عربی بھی آسانی سے پڑھ کے یاد کر سکتے ہیں، اور جو لوگ عربی دان ہیں جو عربی میں متن پیش کرنا چاہتے ہیں تو وہ اس کتاب سے اس کی عربی بھی صحیح طریقے سے پڑھ کے اور وہ بھی اپنی گفتگو میں یا اپنے روزمرہ میں کام میں لا سکتے ہیں۔ اب کتاب میں مزیدار بات پتہ ہی ہے کہ حمزہ سے اور الف سے سٹارٹ ہو رہے ہیں اقوال، اور شروع میں دین اور دنیا کا مقابلہ ہے۔ اب آپ اس میں جتنے دنیا کے حوالے سے اقوال دیکھیں مولا علی کے، کہ دنیا خوار کرتی ہے، یعنی دنیا خوار کیا کرتی ہے کہ دنیا کے لیے آپ جتنا بھاگیں گے آپ کے صبح و شام لگ جائیں گے۔ آج دیکھیں آپ لائف کیسی بنا دی ہے، 9 to 5 9 to 5۔ اب چکر کیا ہے؟ چکر یہ ہے کہ ایسی ایسی چمکدار چیزیں ٹی وی پہ، کمپیوٹر پہ، اشتہاروں میں، اشتہار پہ اتنا پیسہ خرچ ہوتا ہے، اتنا پیسہ خرچ، یہ یوٹیوب یہ خود اشتہار سے چلتا ہے، تو اشتہار پہ اتنی محنت ہے، یعنی آپ اشتہار دیکھتے جائیں دیکھتے جائیں دیکھتے جائیں اور وہ اشتہار آپ کے دماغ میں بیٹھ جاتے ہیں۔ وہ ایسی ٹیکنک سے اشتہار بناتے ہیں، اس پہ بھی ہم بنائیں گے ویڈیو، بات کریں گے کہ کون سے حربے استعمال کرتے ہیں کہ آپ کے دماغ میں ایک چیز اشتہار دیکھ کے ایسی بیٹھتی ہے کہ آپ وہی لیتے ہیں۔ تو جب ہم اس پہ بات کریں گے تو یہ آئے گی بات سائڈ میں، لیکن ابھی کے لیے اس ویڈیو کے لیے کہ اشتہار پہ اشتہار، اشتہار پہ اشتہار، اتنے اشتہار کہ آپ دیکھ کے باہر نکلتے ہیں تو آپ کا قدم وہیں جاتا ہے جو وہ آپ کو بیچنا چاہتے ہیں۔ تو اشتہار پہ ایک بڑی اماؤنٹ اور بڑی قیمت خرچ ہو رہی ہے کہ آپ کو صرف اشتہار دکھائے جائیں، اور ایک بہت بڑا بجٹ کا حصہ جو ہے وہ اشتہار پہ خرچ ہوتا ہے۔ تو کیا ہے کہ اشتہار دیکھ دیکھ کے آپ کی تگ و دو بڑھتی جا رہی ہے۔ اب آپ اتنی چمکدار اور اتنی شائننگ دیکھتے تو آپ فوراً بڑھتے ہیں اس کی طرف کہ بھائی ہمیں بھی اب یہی چاہیے۔ تو اب یہ اشتہار سب کانشیسلی آپ کی لائف کو کنٹرول کر رہے ہیں، یعنی آپ اس چیز کے لیے یا اس مہنگی چیز کو حاصل کرنے کے لیے آپ اتنا دوڑ رہے ہیں کہ آپ اپنی زندگی میں کوئی وقت ہی نہیں چھوڑ رہے، یا آپ کی فیملی یا گھر والے یہ سب چیزیں دیکھ کے اتنے وہ ہو رہے ہیں کہ وہ آپ سے ایسی چیزوں کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں، اور اس ڈیمانڈ کے چکر میں ہو یہ رہا ہے کہ آپ کو صبح و شام دوڑنا بھاگنا پڑ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، ہوتے ہیں سب کے اپنے اپنے شوق ہوتے ہیں، لیکن ایک بات ہے کہ یہی چیز جو ہے وہ آپ سے سارا ٹائم لے رہی ہے، آپ کی سوچ سمجھ کا، غور و فکر کا، دائیں بائیں کیا ہو رہا ہے یہ آپ نہیں سوچ رہے ہیں، رب کی معرفت کا، دین کی معرفت کا، یہ سارا ٹائم آپ سے اس طرح لیا جا رہا ہے کہ آپ کو اشتہار دکھائے جاتے ہیں۔ آپ اشتہار دیکھ کے اور دوڑ دیکھ کے آپ کو دکھایا جاتا ہے کہ یہ ہے اب تمہارا مائل اسٹون، اچھا اب یہاں تک دوڑ لی، اب اس کے آگے دوڑو۔ تو وہ ایک آپ پوری ایک سائیکل کا شکار ہو جاتے ہیں کہ آپ اس چیز کے لیے، اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے اتنا دوڑنے لگتے ہیں آپ کہ آپ دائیں بائیں سب چیزیں چھوڑ دیتے ہیں، اور پھر وہیں پہ آپ کا وقت ضائع ہو جاتا ہے۔ تو ایسی چیزیں جو چمکی ہوئی چمکدار چیزیں دکھا دکھا کے لوگوں کا وقت اور لوگوں کی توانائی اور ان کی جو ایفرٹ ہے، انرجی ہے، اس سے اسی میں خرچ ہو رہی ہے کہ ہم یہ چیز حاصل کر لیں۔ لیکن پھر مولا کا قول کہ دنیا فانی ہے، تو کیا ہوتا ہے کہ جب وہ چیز آتی ہے تو پھر اس کی خوشی نہیں رہتی، پھر کچھ اور چاہیے۔ ہوتا یہ ہے، اور ایسی بہت سی ایسی پکچرز بھی آتی ہیں، السٹریشنز آتی ہیں جس میں دکھاتے ہیں کہ بندہ یہ کرتے کرتے آخر میں بوڑھا ہو گیا، اور چیزیں تو اس نے ساری حاصل کر لی، اب بڑھاپے میں پہنچا تو اب دین کی تو کوئی معرفت نہیں تھی، نہ کچھ حاصل کیا نہ کچھ سمجھا۔ جوانی، اسپیسیفکلی جوانی جو ہے وہ بھی دوڑ بھاگ میں گزر گئی، تو اب بڑھاپے میں آ کے کیا بچتا ہے کہ بس سب آپ کو پتہ ہے
کہ پھر بڑھاپے میں آ کے سب دیندار ہو جاتے ہیں، جبکہ وہ جوانی کی عبادت مانگ رہا ہے، وہ جوانی کی ایفرٹ مانگ رہا ہے، وہ جوانی کا علم مانگ رہا ہے، وہ جوانی کی تگ و دو مانگ رہا ہے اور اسی پہ گریڈنگ کر رہا ہے، اور ہم جوانی دنیا کے لیے دوڑنے بھاگنے میں لگا دیتے ہیں۔ تو ہو یہ رہا ہے سلسلہ۔ اب دیکھیں کتنا زبردست کال ہے مولا علی کا جو پپا نے یہاں پہ دیا، کہ دنیا انسان کو اغوا کر لیتی ہے، یعنی کڈنیپ کر لیتی ہے۔ ہوتا کیا ہے کہ آپ جب ایک مسئلے میں پھنستے ہیں دنیا کے، تو اس کے ساتھ 10 مسئلے پیچھے اور چھپے ہوئے ہوتے ہیں، آپ کو اس کا اندازہ نہیں ہوتا۔ آپ اسے ایک مسئلے کو حل کرنے جاتے ہیں، پتہ چلتا ہے پیچھے اور ہے، اور آپ اس میں پھنستے جاتے ہیں، اور یہ لمبی قطار ہوتی ہے۔ تو اسی طرح کے اقوال ایسے بہت سے ہیں جو ہماری ہدایت کرتے ہیں کہ دنیا جو ہے وہ فانی ہے اور اس میں ایرر ہے۔ اب دیکھیں کریٹر جو بنانے والا ہے، فار ایگزامپل آج کوئی ایپ ہے، اس کا اگر ڈیولپر بتا دے کہ اس میں یہ نقص ہے تو لوگ اس کو چھوڑ دیں گے یا وہ دوسری ایپ کی طرف جائیں گے۔ کریٹر نے بتا دیا اس میں نقص موجود ہے، اس میں ہول ہے، یہ آپ کے لیے اس جگہ پہ آ کے کام کی نہیں ہے، آپ پھر بھی اس چیز میں اگر انٹرسٹ لیں تو آپ کے لیے کیا کہنا، سبحان اللہ۔ اب آپ دیکھیں خواہشات اندھا کر دیتی ہیں۔ میں نے آپ سے کہا نا ایڈورٹائزمنٹ، اب آپ ایڈ دیکھتے جا رہے ہیں، اشتہار دیکھتے جا رہے ہیں، فیملی دیکھتی جا رہی ہے، اب وہ خواہشات میں آپ اپنے آپ کو اندھا کر رہے ہیں۔ یعنی وہ وقت اور وہ ٹائم جو آپ خوشی سے گھر میں گزار رہے ہیں، یا آپ اچھا ماحول بھی بنا سکتے ہیں، علمی ماحول بنا سکتے ہیں، تو وہ اشتہار دیکھ کے خواہشات آپ کی بڑھتی جا رہی ہیں اور وہ آپ کو اندھا کر رہی ہیں کہ آپ دائیں بائیں سب چیزیں چھوڑ کے پیسے کے پیچھے بھاگنا شروع ہو رہے ہیں۔ اور ہو یہ رہا ہے، سسٹم اسی طرح بنایا گیا، ایسے ہی سسٹم چاہیے، کیونکہ یہی ایک سائیکل نہیں چلتی رہے گی تو پوری دنیا کا کاروبار نہیں چلے گا۔ تو اس کاروبار کو اور دنیا کے پہیے کو چلانے کے لیے یہ سب بھی ضروری ہے۔ تو یہ ہو رہا ہے، اور اس میں ہوتا یہ ہے کہ لوگ اس پہیے کا حصہ بنتے، اس کا پرزہ بنتے، اور اس وقت پہ لا کے وہ چھوڑتا ہے کہ جب وہ بوڑھے ہو چکے ہوتے ہیں، اور پھر جن لوگوں کے لیے اس نے قربانیاں دی ہوتی ہیں وہ بھی نہیں ہوتے اس کے پاس، اور وہ ٹائم جو وہ اپنا رب کی معرفت میں اور اپنے رب کے لیے یا مولا کے لیے کام کر کے گزار سکتا تھا، وہ بھی ضائع ہو جاتا ہے۔ اور یہاں پہ خواہش کا قول آیا تو مجھے غالب کا ایک شعر یاد آیا کہ خواہشیں اتنی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، خواہشیں اتنی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارماں مگر کم نکلے۔ تو یہاں پہ وہ والی بات ہے کہ جتنی بھی ہو وہ بھی کم ہے آپ کے لیے، اور جتنے ارمان پورے ہو جائیں تو وہ بھی انسان کہتا ہے کہ یہ کم ہے۔ تو ایسے بیشتر اقوال آپ کو مولا علی کے ملیں گے، ہزاروں اقوال ملیں گے دنیا کے خلاف اور دنیا کی مذمت میں اور دنیا کی کمی کو بتانے میں کہ یہ نامکمل ہے اور اس میں نقص ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ کریٹر کی طرف سے بتا رہے ہیں اور یہی بہتر جانتے ہیں کہ حقیقت کیا ہے، لیکن ہم لوگ ڈیولپر کو، بنانے والے کو چھوڑ کے ہم خود سوچ رہے ہیں کہ ہم اس کو مکمل کر لیں گے۔ تو ہم ایکچولی الٹیمیٹلی بیوقوف ہیں کہ ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم اس نقص والی چیز کو کسی طرح بے عیب کر دیں گے، یا کچھ وقت کی ونڈو ہمیں مل جاتی ہے سکون کی تو ہم سوچتے ہیں کہ بڑی زبردست جگہ ہے۔ ایسا نہیں ہے، بنانے والے نے کہہ دیا کہ اس میں نقص ہے۔ اب وہ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے تو چاہا تھا اس کو مکمل کر دے اور کیا۔